ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو عزت والا بنایا، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی باعزت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ بھی بلند و بالا ہو جائے گا۔ چھٹے سپارے کا خلاصہ ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ سورۃ النساء کا آخری حصہ ہے اور دوسرا حصہ سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ جو سورۃ النساء کا آخری حصہ ہے اس میں 3 باتیں اس سپارے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس پارے میں جو 3 باتیں بیان کی گئیں وہ یہود کی مذمت اور نصرانی عیسائیوں کی مذمت اور میراث کا ذکر کیا گیا کہ میراث کے حوالے سے تھوڑی سی جو پیچھے چوتھے پارے میں بات ہوئی تھی اس کا تکملہ کہہ لیں کہ اس کی تکمیل یہاں پر اور تھوڑی سی ایک حصہ بیان کیا گیا۔ یہود و نصارہ کا یہ بتلایا گیا کہ یہودی جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش کی اور اس سازش کو اللہ جل جلالہ نے ناکام بنایا، اور ایسے ہی نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھا اس میں غلو کر گئے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا جز ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کی مذمت کی کہ یہ سارا درست نہیں کہہ رہے۔ میراث کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ عینی اور اللاتی بہنوں کے حوالے سے یہاں پر بات کی گئی ہے، اور اس میں بتلایا گیا کہ ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ ایک بیٹی کو نصف، اس سے زیادہ ہوں گی تو 2 ثلث، اگر بھائی بھی ہوں گے تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا۔ اس کی تفصیل علماء سے اور مفتیان سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ آ جاتا ہے سورۃ المائدہ کا، اس میں 5 باتیں ہیں۔ ایک اوفوا بالعقود، اور دوسرا یہ ہے کہ حرام چیزوں کے حوالے سے، تیسرا یہ ہے کہ طہارت کے حوالے سے، اور چوتھا حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اور پانچواں یہود و نصارہ کی پھر سے مذمت کی گئی۔ یہاں ابتدا ہی میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم جو بھی عہد و پیمان کرو اس کو مضبوطی کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھاؤ، اور دوسری چیزیں جو حرام والی ہیں اور اس کی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، وہ ساری چیزیں جو غیر اللہ کے نام پر وہ دم خون کی شکل میں ہو، خنزیر کا گوشت ہے غیر اللہ کے اوپر ذبح کیا گیا ہو، یہ ساری حرام چیزیں ہیں۔ طہارت کے بھی یہاں پر وضو کا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور غسل کے بارے میں بھی، تیمم کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو کی گئی ہے۔ اور ساتھ میں ہی حابیل اور قابیل کا واقعہ، وہ یہ ہے کہ حابیل اور قابیل کا واقعے میں بہت ساری حکمتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ سب سے پہلے قتل کرنے والے قابیل ہیں، جتنے بھی قتل ہوں گے اس میں اس کو جو ہے سزا اور اس کو نحوست جو ہے وہ بھی پہنچے گی، اور اس میں بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جو بے وقوف جانور غراب کوا ہے اس سے بھی گر جاتا ہے۔ پھر آخر میں لعن الذین کفروا، اور لعن کا بتلا گیا کہ ان لوگوں کے اوپر لعنت کی گئی ہے جن لوگوں نے اللہ جل جلالہ کی بات کو نہیں مانا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے دور میں جب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کی زبانی ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کی جتنی نعمتیں تھیں ان نعمتوں کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت بھیجی گئی۔